خلیفہ ابو بکر میرے نبی کے پہلے خلیفہ، صدیق اکبر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کرنا اہل ایمان کے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا تقاضا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی عظیم علامت ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایام وصال آئیں یا اہل بیت اطہار کی نسبت سے کوئی دن آئے، ان دنوں میں ان ہستیوں کو یاد کرنا، ان سے محبت کا اظہار کرنا، ان کی شانوں کا بیان کرنا اور سننا، یہ اہل سنت کے اور اہل ایمان کے طریقوں میں سے ہے۔ یہ ماہ مبارک جمادی الاخری سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال مبارک کا مہینہ ہے۔ 22 جمادی الاخری آپ کا یوم وصال ہے۔ اس مناسبت سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کا ایک پہلو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، اور وہ پہلو ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے متعلق قرآن مجید کی آیات۔ ویسے تو معاملہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت و شان کے متعلق تقریباً ہر آیت سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منطبق ہوتی کہ آپ صحابہ کرام کے گروہ میں اس دن سے شامل ہیں کہ جب کوئی دوسرا صحابی نہیں تھا، اب سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، اور یا جو اولین 4 حضرات اسلام قبول کرنے والے تھے ان میں سے آپ ایک ہیں۔ تو اب صحابہ کرام کی شان کے بارے میں جو آیات اتری اس میں آپ شامل ہیں، سوائے اس کے کوئی تخصیص ہو دوسری طرف کی، جیسے انصار صحابہ کرام کی فضیلت میں جو آیات ہیں تو لازمی بات ہے کہ وہ انصار کے بارے میں ہیں، اور جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ مہاجرین میں سے۔ لیکن اس کے علاوہ غزوہ بدر میں صحابہ کرام کی عظمتوں کا بیان ہو، یا غزوہ احد میں استقامت دکھانے والے صحابہ کرام کا بیان ہو، غزوہ خندق، غزوہ احزاب میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشقتیں اٹھانے والے صحابہ کرام ہوں، یا جنگ حنین، غزوہ حنین میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے رہنے والے صحابہ کرام کا بیان ہو، فتح مکہ ہو یا صلح حدیبیہ، بیعت رضوان ہو یا غزوہ تبوک، ان تمام مواقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شانہ بشانہ تھے، آپ کے نقش قدم پر تھے، لہذا وہاں پر جو آیات ان کی عظمتوں کے بارے میں نازل ہوئیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی صادق آتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ قرآن مجید کی کچھ آیات وہ بھی ہیں کہ جو بطور خاص آپ کی شان میں اتری، جن کا مصداق ہی آپ کی ذات ہے، اور یا اگر ایک گروہ اس کا مصداق ہے تو آپ اس میں اولین ہیں، یا وہ آیت اتری ہی آپ کے کسی سوال پر ہے، یا آپ کے کسی عمل پر ہی اس آیت مبارکہ کو اتارا گیا اگرچہ اس کے اطلاق میں دیگر افراد بھی شریک ہیں۔ تو لہذا ان میں سے چند آیات کی میں تلاوت اور ان کی تفسیر جو ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ یہ دو میں سے دوسرے تھے جب دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل فرمائی۔ یہ آیت مبارکہ
قرآن مجید کی وہ مشہور آیت ہے جس کے بارے میں تمام صحابہ اور امت کے علماء اور مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت مبارکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور یہاں پر جو صاحب ہیں کہ جن سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کچھ فرما رہے ہیں، وہ صاحب، وہ صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی ہجرت کی رات کا واقعہ ہے اور ہجرت کے ایام کا واقعہ ہے، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں تشریف فرما تھے، اور چونکہ کفار پیچھے موجود تھے، پیچھا کر رہے تھے، اور وہ غار کے دھانے پر، اس کے منہ پر پہنچ چکے تھے، اور وہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر ہوا کہ اگر ان لوگوں نے نیچے سے جھانک کر دیکھ لیا یا اندر داخل ہو گئے تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں گے، تو آپ کو اس کا غم اور ڈر لاحق ہوا، اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صدیق اکبر سے فرمایا وہ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ اس آیت مبارکہ سے ثانی اثنین کا جو لقب ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا، کہ آپ کے القاب میں ثانی اثنین کا لفظ آتا ہے، وہ اس آیت مبارکہ سے ماخوذ ہے۔ یہ آیت مبارکہ کئی اعتبار سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتی ہے۔ پہلی بات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا قرب ایسا کہ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو اور نبی پاک علیہ السلام کو ایک ہی ضمیر میں بیان فرمایا، اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں ہستیاں غار ثور میں تھی۔ دوسری فضیلت، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے وہ ساتھی ہیں، وہ صحابی ہیں کہ جن کی صحبت، جن کی معیت، جن کی صحابیت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب یہ نبی اپنے صاحب، اپنے ساتھی، اپنے رفیق، اپنے صحابی سے فرما رہے تھے۔ تو یہ وہ فضیلت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بطور خاص صاحب، ساتھی اور صحابی ہونے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ تیسری بات، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلی دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں لا تحزن، اے ابو بکر غم نہ کرو، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کوئی گزن، کوئی نقصان، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اگلی بات کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو صدیق اکبر کے ساتھ تھے، اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے۔ اب اس سے بڑھ کر مقام یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ گویا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معیت مصطفیٰ بھی حاصل ہے اور معیت خدا بھی حاصل ہے، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے جسم اطہر کے ساتھ وہاں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد، اپنی نصرت، اپنی تائید کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، اور صدیق اکبر کے بھی ساتھ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ساتھ ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی معیت ہے، جو اللہ تعالیٰ کا قرب ملنا ہے، یہ وہ ہے کہ جسے ہر بندہ مومن تلاش کرتا ہے، جس کی تمنا کرتا ہے، جس کی آرزو کرتا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہ جنہیں معیت خدا اور قرب خدا کی بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود عطا فرما رہے۔ تو یہ صدیق اکبر کی فضیلت۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور فضیلت جو اسی آیت مبارکہ میں بیان ہوئی، فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، تو اللہ نے اپنا سکینہ، اپنا اطمینان اس پر نازل فرمایا۔ یہ اطمینان، یہ سکینہ، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اترا کہ آپ تو اصل مصداق ہیں اور اصل مورد ہیں، اصل محل ہیں اللہ تعالیٰ کا سکینہ اور اطمینان اترنے کے، اور آپ کی برکت سے یہ سکینہ، یہ اطمینان
اور یہ اطمینان قلبی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نازل ہوا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بڑے واضح الفاظ میں بیان فرماتی ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ۔ تو یہ پہلی آیت مبارکہ۔ دوسری آیت مبارکہ یہ بھی وہ ہے کہ جو بطور خاص اولاً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ واقعہ اس کے پیچھے وہ ہے، اور پھر اپنے اطلاق اور عموم کے اعتبار سے اوروں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 22، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ ترجمہ، اور اے مومنو، تم میں فضیلت والے اور مالی گنجائش رکھنے والے یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مال نہ دیں گے، یہ قسم نہ کھائیں۔ اور انہیں چاہیے، ان فضیلت والوں کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے؟ یہ آیت مبارکہ بیسیکلی کیا ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک رشتہ دار تھے جن کا نام تھا مصطح۔ یہ مصطح نام کے رشتہ دار مہاجر تھے، مسلمان تھے، مہاجر تھے، مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے غریب۔ تو ان کے اخراجات اور ان کی مالی مدد یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ ایک موقع پر منافقوں نے حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگا دی، اور اس تہمت لگانے والوں کی تائید کرنے والوں میں اور اسے پھیلانے والوں میں یہ مصطح بھی شامل تھے۔ اب ایک طرف تو معاملہ یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن پر یہ مصطح نام کے شخص تہمت لگا رہے ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کے خرچہ دینے سے حضرت مصطح کا خرچہ چل رہا ہے، تو گویا احسان مند ہیں اور ان سے جو ہے مالی فوائد حاصل کرتے، اور اس کے ساتھ اپنے محسن کی بیٹی پر ہی تہمت بھی لگا دی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا بڑا دکھ ہوا کہ رشتہ دار بھی ہیں اور ان کی میں مدد بھی کرتا ہوں، اس کے باوجود انہوں نے میری ہی بیٹی کے اوپر جو ہے وہ ایسا الزام لگا دیا جس کی بنیاد بھی کوئی نہیں۔ تو آپ کو اس پر بڑا آپ غضبناک ہوئے اور آپ نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میں آئندہ اس پر کوئی خرچہ نہیں کروں گا۔ تو یہ آپ نے قسم کھائی۔ اب اگر ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل جو ہے یہ طبیعت فطرت کے بھی مطابق ہے، اور شریعت بھی اس سے یوں ڈائریکٹ منع نہیں کرتی کہ کسی کو ویسے خرچہ دینا جو ہے وہ تو ویسے واجب نہیں، نارملی خرچہ دینا کوئی واجب نہیں ہوتا، دوسری جگہ سے وہ لے لے گا۔ تو اب آپ ایک نفلی صدقہ دے رہے ہیں، ایک تبرع اس کے اوپر کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود اگر سامنے سے یہ رد عمل آئے تو شرعاً یہ جائز ہوتا ہے کہ بھی اس کا خرچہ بند کر دے کہ ٹھیک ہے بھئی آپ پھر کہیں اور سے کرو۔ اگر ہمارے پاس سے کھا کر اور ہمیں ہی اتنی تکلیف دینی ہے اور اتنی اذیت پہنچانی ہے تو سوری، ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ لیکن معاملہ کس کا ہے؟ معاملہ ہے اس ہستی کا جو صدیق اکبر ہے، جو سب سے عظیم ترین ہستی ہے انسانوں میں نبیوں کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی شایان شان حکم ارشاد فرمایا، اور وہ حکم کیا تھا؟ وہ یہ ہے جو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو، تم میں جو فضل والے ہیں، تم میں جو فضیلت والے ہیں، تم میں جو گنجائش والے ہیں، وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اللہ کی راہ میں نہیں دیں گے، وہ ایسی قسم نہ کھائیں۔
تو یہ واقعہ کیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر یہ فرما رہا ہے کہ تم میں جو فضیلت والے وسعت والے ہیں وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور مہاجروں کو نہیں دیں گے. تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں، انہیں چاہیے کہ درگزر کریں. واقعہ کتنا بڑا ہے، تکلیف کتنی شدید ہے، اور اس واقعے کا تعلق کس ہستی کے ساتھ ہے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے کہ مرتبہ صدیقیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے رویے کو اللہ کی رضا کے لیے حسب سابق چلاتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تمہیں فضیلت والے ہیں، مالی وسعت والے ہیں، انہیں چاہیے نہیں کہ وہ قسم کھائیں کہ ہم اللہ کی راہ میں نہیں دیں گے رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مہاجروں کو، بلکہ فرمایا انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. اور اس کے ساتھ مزید کیا فرمایا؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ خدا تمہیں بخش دے، اللہ تمہیں بخش دے. تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی سبحان اللہ، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب آگے کیا تھا؟ اسی وقت کہا اللہ کی قسم مجھے بڑا پسند ہے کہ میرا رب مجھے بخش دے. یہ فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ اپنے اس رشتہ دار کا خرچہ بحال کر دیا. عفو درگزر اور قلب کی وسعت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا اثر، حکم الہی پہ اپنے سر کو جھکا دینا، یہ اس پورے واقعے کے اندر بڑا واضح طور پہ نظر آتا ہے. تو یہ آیت مبارکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور عظمت کے اوپر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ کہاں اتنا کٹھن واقعہ ہو چکا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی جب رب کا فرمان آئے تو سبحان اللہ، ہم نے مانا، ہم نے تصدیق کی، ہم ایمان لائے، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت اختیار کی. یہ واقعہ جو ہے یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک تو آپ کے فضائل کی کئی جہتیں یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت والا قرار دیا، آپ کو فضل والا قرار دیا، آپ کو وسعت والا قرار دیا، آپ کو عفو درگزر اپنانے کا حکم دیا، آپ کو بخشش کی طرف ترغیب دلائی، اور آپ نے ان سب پہ عمل بھی کیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے لیے بھی درس ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صیغہ واحد کے ساتھ، یعنی ایک فرد کے نام کے ساتھ یا ایک فرد کے لفظ کے ساتھ اس کو بیان نہیں کیا. فرمایا اے مومنو، اے مسلمانوں، تم میں سے جو ایسے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو امت ہے اسے بھی یہی حکم ہے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے تعلق رکھنے والوں، تم میں جو فضیلت والے ہیں، جو تم میں گنجائش والے ہیں، انہیں چاہیے کہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ اللہ کی قسم میں فلاں کو اب آئندہ کبھی نہیں دوں گا، اپنے کسی ذاتی رنجش کی وجہ سے، اپنے کسی خاندانی معاملے کی وجہ سے، بلکہ فرمایا کہ ان کو دینا جاری رکھیں اور معاف کر دیں، عفو درگزر اختیار کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے. تو اب ہم تھوڑا سا اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اس آیت مبارکہ پر اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر، اس پر بھی غور کر لیں کہ ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے. ہمارے اندر کسی کو معاف کرنے کی، کسی کو درگزر کرنے کی، کسی سے حسن سلوک کرنے، اور اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے بعد بھی حسن سلوک کو جاری رکھنے کا جذبہ کتنا ہے. اور اسی طرح ہم خدا کی بخشش کے کتنے طلبگار ہیں. دعا کے اعتبار سے تو ہے ہی ہیں، ہر دعا کے اندر تو ہم کہتے ہیں یا اللہ بخش دے، لیکن یہ ہے کہ وہ بخشش والے اعمال بھی کرتے ہیں. اور اس آیت مبارکہ میں جو بیان کیا گیا اس میں بخشش کے ایک عمل کو کیسا بیان کیا کہ خدا کی بخشش پانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو بخشنا شروع کر دو. خدا کی طرف سے معافی پانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم بھی معاف کرنا شروع کر دو. تم معاف کرنا شروع کرو گے، خدا تمہیں معاف کرے گا. تم لوگوں کو بخش دینا شروع کرو گے، خدا تمہیں بخش دے گا. تم لوگوں کو دو گے، خدا تمہیں دے گا. لوگوں پہ رحم کرو گے، خدا تم پہ رحم کرے گا. تو یہ ایک بڑی فضیلت اور ایک بڑی عظمت والی بات ہے. تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان بھی ہے اور ہمارے لیے بہت بڑا درس بھی ہے.
اب آئیے تیسری آیت مبارکہ. تیسری آیت مبارکہ بیسیکلی 2 آیات ہیں، اور یہ پارہ ہے 24 اور سورت ہے سورہ زمر. آیت ہے 33-34. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. ترجمہ کنز العرفان. اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جس نے ان کی تصدیق کی، یہی پرہیزگار ہے. ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں گے. یہ نیک بندوں کا صلہ ہے. اس آیت مبارکہ کے بارے میں کثیر مفسرین نے لکھا ہے، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان فرمایا ہے کہ یہاں پر 2 ہستیوں کا ذکر ہوا. ایک ہے سچ کو، حق کو لانے والے. یہ کون ہیں؟ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اور دوسرے وہ ہیں کہ جو اس حق کی تصدیق کرنے والے ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. ایک حق لانے والے، دوسرے اس حق کی تصدیق کرنے والے. ایک قرآن کو لانے والے، دوسرے اس قرآن کی تصدیق کرنے والے. ایک نبوت کے ساتھ آنے والے، دوسرے اس نبوت کی تصدیق کرنے والے. ایک اسلام کو لانے والے، دوسرے اس اسلام کی تصدیق کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ دونوں ہستیوں کے بارے میں فرماتا ہے اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں، یہی ہستیاں متقی. اور یہاں تصدیق کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. ان کے لیے صلہ کیا ہے؟ فرمایا لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں گے. جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا. یہ نیک بندوں کا صلہ ہے. اب یہ آیت مبارکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے تو یوں ہے کہ صدقہ بھی جو ہے تصدیق کرنے والے آپ ہیں، اور اسی تصدیق سے آپ کا لقب بنا صدیق، بہت زیادہ سچے، تصدیق کرنے والے. شب معراج تصدیق کی، نبی پاک علیہ السلام کے دعوی نبوت پر سب سے پہلے آپ نے تصدیق کی، اس کے بعد ہر شے پر تصدیق کی. تو آپ صدیق اکبر، تو آپ تصدیق کرنے والے. اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے متقی ہونے کی گواہی دی کہ اولئک هم المتقون، یہ جو نبی کی تصدیق کرنے والے ہیں یہ متقی ہیں. اور پھر اس کے ساتھ آخرت میں ان کا صلہ بیان فرمایا کہ ان کے لیے آخرت میں ہر وہ شے ہے جو یہ چاہیں گے. اور ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ محسنین میں سے ہیں، یہ نیک اعمال کرنے والوں میں سے ہیں، یہ مرتبہ احسان کو پانے والوں میں سے ہیں، یہ ہر عمل کو بڑی خوبصورتی سے کرنے والوں میں سے ہیں. اور پھر آگے جو ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں ان سب کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے. تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی جو ہے وہ ایک اور آیت مبارکہ. ایک اور آیت مبارکہ بیسیکلی وہ بہت ساری آیات ہیں، لیکن ان کو تھوڑے تھوڑے مختلف چنکس کے اندر جو ہے وہ حصوں میں تقسیم کر کے بیان کروں گا. سورہ واللیل آیت نمبر 5 تا 7. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. تو بہرحال وہ جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور پرہیزگار بنا اور سب سے اچھی راہ کو سچا مانا، تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کریں گے. شخصیت کون ہے؟ فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں اپنا مال دیا. شخصیت کون ہے؟ فرمایا جس نے پرہیزگاری اختیار کی، متقی ہوا. شخصیت کون ہے؟ فرمایا جس نے سب سے اچھی راہ کی تصدیق کی. الفاظ کے عموم میں تو بہت سے لوگ ہیں، لیکن شان نزول کے اعتبار سے یہ آیات مبارکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئیں کہ اللہ کی راہ میں جو دینے والے ہیں وہ صدیق اکبر، سب سے پہلے دینے والے، سب سے جلد دینے والے، دینے والوں میں سبقت لے جانے والے، اور اس وقت دینے والے کہ جب اور دینے والے نہ تھے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں اپنا بہترین مال دیا. اور دوسری بات متقی. تو متقی آپ وہ ہیں کہ جن کے تقوی کی گواہی خدا نے بھی دی،
جن کی پرہیزگاری کا بیان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا، اور جنہیں متقی ہر صحابی نے مانا، اور جو وہ متقی ہیں کہ متقیوں میں بھی سب سے بڑے متقی ہیں، گناہوں سے دور، صغیرہ سے، کبیرہ سے، شبہات سے، مکروہات سے، ان سب سے دور، اعلیٰ درجے کے متقی۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تقوی اختیار کیا، اور ہر اچھی بات کی تصدیق کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبی ہوں، صدقنا، ہم نے تصدیق، ہم تصدیق کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ معراج کی رات جو ہے وہ اتنی سیر کی، اتنے مقامات دیکھے، یہ نشانیاں دیکھی، تصدیق کی، ہر مقام پر تصدیق کی۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب رب فرماتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم انہیں بہت جلد آسانی مہیا کریں گے۔ وہ آسانی کیا ہے؟ آسانی دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، آخرت میں بھی۔ دنیا میں آسانی ہوگی نیک اعمال کی طرف جانے میں، نیکیاں کرنے میں، نیکیاں اختیار کرنے میں۔ قبر میں آسانی ہوگی کہ سبحان اللہ، وہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص جو ہے وہ انعامات ہوں گے۔ اور آخرت میں آسانی ہوگی کہ قیامت کے دن آپ نے جو اپنی قبر سے باہر تشریف لانا ہے وہ بھی اس حال میں ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی تربت اطہر سے باہر تشریف لائیں گے، ایک طرف صدیق اکبر ہوں گے، دوسری طرف عمر فاروق ہوں۔ اب بتائیے اس سے بڑھ کر آسانی کیا ہوگی؟ اور یہ تو آسانی سے آگے اعلیٰ ترین شرف، اعلیٰ ترین فضل خداوندی، اعلیٰ ترین اکرام الہی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں اپنی قبروں سے باہر تشریف لائیں گے۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی راہ میں خرچ کرنے والا، تقوی اختیار کرنے والا، ہر سچی بات کی تصدیق کرنے والا قرار دیا۔ اس کے بعد سورہ واللیل ہی کی چند آیات کے بعد آیات ہیں، اور وہ آپ کی شان کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا۔ وہ سب سے بڑا پرہیزگار کون ہے؟ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے، مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیات مبارکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ اور اس میں کتنے فضائل کا بیان ہے؟ پہلی فضیلت فرمایا کہ سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے، جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا۔ یہ پہلی فضیلت کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دوزخ کی آگ سے دور رکھا جائے گا، اور بہت دور رکھا جائے گا۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے آپ کو لقب ارشاد فرمایا الاتقا، الاتقا، سب سے بڑے متقی، سب سے بڑے متقی۔ تو یہ اتنا بڑا لقب ہے، اتنا بڑا لقب ہے کہ تقوی دین کی روح ہے، تقوی دین کے مرکزی ترین احکام میں سے ایک حکم ہے، بلکہ تقوی تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے۔ تقوی خوف خدا حکمت کی بنیاد ہے، رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی بنیاد اللہ سے ڈرنا، اور تقوی اسی کا نام۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف متقی نہیں بلکہ اتقا، سب سے بڑے متقی ہیں، اور جو جتنا بڑا متقی ہوگا اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ اتنا بڑا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے ایمان والو، اے لوگو، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تو اب آپ دونوں اگر آیات کو ملائیں، فرمایا تم میں جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا ہے، اور اے لوگوں سب سے بڑا، سب سے زیادہ تقوی والا ابو بکر صدیق ہے، تو مطلب کیا ہوا؟ نتیجہ واضح، نتیجہ واضح ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والے صدیق اکبر انبیاء کے بعد۔
کیونکہ انبیاء کا جو ایک لیول ہے وہ ہے ہی جدا، وہ ایک کیٹیگری ہی جدا ہے، وہاں تک کوئی دوسرا پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء، کہ انسانوں میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ہستی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کیونکہ صدیق اکبر ہیں سب سے بڑے متقی، اور جو سب سے بڑا متقی ہے وہ خدا کی بارگاہ میں ہے سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ فضیلت والا۔ تو یہ آیت مبارکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت، کہ آپ تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل ہیں، یہ اسے بڑا واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ تو اب ایک فضیلت اس آیت مبارکہ میں یہ بیان ہوئی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنم سے دور رکھا جائے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ تو جہنم سے دور ہوں گے ہی ہوں گے، آپ کی شفاعت سے نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے وہ جہنم سے دور کر دیے جائیں گے، جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ جب ایک حافظ قرآن شفاعت کرے گا، ایک عالم دین شفاعت کرے گا، ایک عام ولی شفاعت کرے گا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت کا تو مقام ہی جدا ہے۔ تو پہلی فضیلت بیان فرمائی کہ جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ دوسری فضیلت بیان فرمائی اتقا، یہ سب سے بڑے پرہیزگار ہیں، یہ سب سے زیادہ تقوی والے ہیں، یہ سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والے ہیں، یہ سب سے زیادہ خدا کی نافرمانی سے دور رہنے والے ہیں۔ اور اسی سے پھر وہ نتیجہ نکلا کہ جب آپ سب سے بڑے متقی ہیں تو سب سے افضل بھی آپ ہی ہیں، سب سے زیادہ فضیلت والے بھی آپ ہی۔ تیسری فضیلت جو اسی آیت مبارکہ میں بیان کی، فرمایا الذی یؤتی مالہ، جو اپنا مال دیتا ہے اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ میں مال دینا آپ کا وہ ہے کہ خدا نے قرآن میں بیان فرمایا، اور ساتھ میں اس کی نیت بھی بیان کر دی کہ وہ اللہ کی راہ میں مال کیوں دیتے ہیں، یتزکا، تاکہ انہیں پاکیزگی ملے، کہ بندہ اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے تو دل سے اتنی دنیا نکل جاتی ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ہیں کہ جن کا تزکیہ قلب، تطہیر قلب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی، تو ان کے دلوں کو دنیا کی محبت سے پاک کر دیا گیا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا جو مال ہے، سبحان اللہ، آپ کے یہ صدقہ و خیرات جو ہے یہ کیسا تھا، اور آپ کے مال کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسے خرچ کرتے تھے، اس کی ایک تمثیل جو ہے وہ ہمارے علماء کرام نے بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ایسے خرچ فرماتے جیسے باپ اپنے سعادت مند بیٹے کا مال خرچ کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کا مال ایسے خرچ کرتے تھے کہ جیسے سعادت مند بیٹا ہوتا ہے، باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی بیٹے کو میں یہ بولوں گا نا کہ فلان جگہ خرچ کرنا ہے، تو بیٹا آگے سے سوال نہیں کرے گا، خوشی سے پیش کر دے گا۔ بلکہ جو بہت سعادت مند ہوگا اس کا عالم یہ ہوگا کہ باپ اگر بغیر پوچھے بھی خرچ کر دے اور بیٹے کو بعد میں پتہ چلے، وہ اس پہ زیادہ خوش ہوگا کہ میرے باپ نے میرے مال کو اپنا مال سمجھا، میرے مال کو اپنا مال سمجھا۔ یہ محبت کی بات ہوتی۔ کوئی آدمی کسی کی چیز استعمال کر لیتا ہے تو جہاں بہت اپنائیت ہو، اپنائیت نہ ہو تو استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہوتا، اپنائیت ہو تو دوسرا بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے یار آج آپ نے بتایا کہ آپ نے مجھے اپنا سمجھا ہے، تبھی آپ نے میری چیز کو ایسے استعمال کیا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، بڑا خوبصورت واقعہ۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، تو ان کے جو پیروں کے صاحبزادے تھے، ان کے پیروں کے صاحبزادے، بزرگوں کے جو پیر صاحب تھے ان کے صاحبزادے، جب بھی ان کے آستانے پہ آتے تو پیر صاحب جو ہے ان کے لیے بڑا اہتمام کرتے، گوشت، کھانا پینا یہ وہ سب ان کو فراہم کرتے۔ ایک مرتبہ جب وہ صاحبزادے آئے تو پیر صاحب کے آستانے پہ تھا ہی کچھ نہیں، لنگر میں گوشت یہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ جو نارمل سبزی دال تھی بس وہی تھا۔ تو خادموں نے آ کے کہا کہ وہ حضور صاحبزادہ صاحب تشریف لائے ہوئے اور کوئی خصوصی اہتمام نہیں ہے، آج کیا کرے؟ فرمایا کوئی بات نہیں ہے، جو دال وغیرہ پکی ہے وہی دے دو، وہی پیش کر دو۔ اچھا، ہاں دے دو۔ جب وہ صاحبزادہ صاحب کو جا کے دال پیش کی تو دال دے کے رونے لگ گئے، تو مریدوں نے کہا لو بھائی ہو گئے نا ناراض، یار ہم نے کہا تھا یار پیر صاحب کے صاحبزادے ہیں تو ان کو، انہوں نے کہا بھائی میں اس پہ نہیں رو رہا، مجھے دال دی ہے، میں اس خوشی سے رو رہا ہوں کہ آج ان کا مجھے یہ والا کھانا دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے مجھے اپنا سمجھا۔ اس اپنائیت کے ساتھ جو انہوں نے کھانا دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں ان کی نظر میں مقام رکھتا ہوں،
تو یہ جو سعادت مند اولاد ہوتی ہے یا مرید ہوتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو اوپر والے ہیں اگر ان کا مال خرچ کرتے ہیں تو وہ اس پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے اس مال کو خرچ کر دیا گیا۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کا خرچ کرنا ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ بھی سورہ واللیل کی آیت ہے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور کسی کا اس پر، ابو بکر پر، کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جانا ہو، صرف اپنے سب سے بلند شان والے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے وہ خرچ کرتا ہے، اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ یہ آیت مبارکہ کیا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسلمان غلاموں کو خرید کر کے آزاد کرنا شروع کیے تو اب غلام خریدا جاتا تھا خدمت کے لیے، اور آپ مہنگے داموں غلام خرید کے آزاد کر دیتے تھے اس وجہ سے کہ یار مسلمان ہوا ہے اور مسلمان ہونے کی وجہ سے اس پہ تکلیفیں آ رہی ہیں۔ جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، انہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کے آزاد کر دیا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اچھا بلال کا کوئی احسان ہوگا ابو بکر پہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی کا ابو بکر پہ احسان نہیں ہے کہ جس کے بدلے کے اندر وہ خرید کے آزاد کر رہے ہو۔ یہ راہ خدا میں خرچ کرنا یہ بدلے کے طور پہ نہیں ہے۔ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، ابو بکر کا خرچ کرنا تو نہیں ہے مگر اپنے رب اعلیٰ کے وجہ کریم کی طلب میں، اپنے رب کی خوشنودی کی تلاش میں۔ یعنی یہ اتنی عظیم چیز ہے، یہ اتنی عظیم چیز ہے کہ بندہ کیا تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صدیق اکبر کا یہ غلام آزاد کرنا، اس کی راہ میں خرچ کرنا، یہ اسی رب اعلیٰ کی خوشنودی پانے کے لیے ہے۔ اس میں کوئی دنیا کا مقصد نہیں ہے، اس میں کوئی احسان کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ یہ رب اعلیٰ کے وجہ کریم کی طلب میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کا ایسا جذبہ کہ اللہ تعالیٰ گواہی دے کہ یہ بندہ جو خرچ کرتا ہے میری راہ میں، یہ میرے ہی لیے خرچ کرتا ہے، یہ میرے لیے خرچ کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ ضمیر کا برج اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہو سکتی ہے کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، یعنی اپنی شایان شان جو ہے، راضی تو پہلے سے ہی ہے، رضا جو اور بڑھ جائے گی۔ اور دوسرا معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہاں پر اس سے مراد ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ خدا کو راضی کرنے کے لیے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے ایسا راضی ہوگا اور ان پہ ایسا کرم فرمائے گا کہ یہ بھی خدا سے راضی ہو جائیں گے۔ خدا ان سے راضی، یہ خدا سے راضی، اور یہ وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ تو جو اللہ کی رضا کا طلبگار ہوتا ہے اللہ اسے راضی ہو جاتا ہے، اور راضی ہو کے اسے اتنا نوازتا ہے کہ وہ خدا سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کی یہ چند آیات تھی جو بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی عطا فرمائے، اور آپ کی سیرت مبارکہ جو ان آیات کی روشنی میں سامنے آتی ہے اسے اپنانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کے پہلے خلیفہ ابو بکر، میرے نبی کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر، صدیق اکبر۔